بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے سننے والو، ذرا دل سے سنو، ذرا اپنی سوچ کو خاموش کرو، دنیا کے شور کو ایک طرف رکھ دو اور اپنے دل کے دروازے کھول دو۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ وقت گزارنے کا قصہ نہیں، یہ کسی کتاب کا محض ایک باب نہیں جو پڑھا جائے اور بھلا دیا جائے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ ہے جو نہ کبھی پرانا ہوا، نہ کبھی مٹایا جا سکا۔ یہ وہ انجام ہے جو تاریخ میں بھی زندہ ہے اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اے لوگو، ذرا رک کر سوچو۔ جو پتھر خود بول نہیں سکتے، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جو خود بے جان ہیں، وہ تمہاری زندگی کو کیا دے سکتے ہیں؟ جن کے اپنے ہاتھوں میں طاقت نہیں، وہ تمہاری قسمت کیسے بدلیں گے؟ ایک رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ رب جو زندہ ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو تمہارے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے، جو دینے پر آئے تو سوچ سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، جو روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت دلا نہیں سکتی۔ یہ وہی نشانی ہے جس کا تم نے خود مطالبہ کیا تھا، اور یاد رکھو، حق زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ باطل جتنا بھی شور مچا لے، جتنا بھی خود کو مضبوط دکھائے، آخر کار مٹ جاتا ہے۔ قوم سمود کا آغاز۔ قوم سمود ایک ایسی قوم جو طاقتور تھی، مالدار تھی، پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنانے والی تھی، مگر ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ وہ 70 بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ایسے خداؤں کے آگے سجدہ کرتے جن میں نہ جان تھی، نہ طاقت، نہ سننے کی صلاحیت، نہ جواب دینے کی۔ ان کے بت اونچے تھے مگر عقل پست ہو چکی تھی، ان کی آنکھیں کھلی تھیں مگر دل اندھے ہو چکے تھے۔ جب شرک، غرور اور گمراہی ہر حد پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں آخری موقع دیا۔ اللہ نے محض 16 سال کے ایک نوجوان کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح کی دعوت، کم عمری لیکن حوصلہ پہاڑ جیسا، چہرے پر نور اور زبان پر صرف حق۔ حضرت صالح اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور نہایت شفقت سے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ پتھر تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ نہ زندگی، نہ رزق، نہ اولاد، نہ نجات۔ لیکن قوم کے کان بند تھے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ سال گزرتے گئے، حضرت صالح سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ڈراتے بھی رہے، خوشخبری بھی دیتے رہے، مگر ایمان لانے والے سمندر میں چند قطروں کے برابر رہے۔ فیصلے کا اعلان۔ پھر ایک دن حضرت صالح قوم کے بڑے مجمع میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، آج فیصلہ ہو جائے گا، یا تمہارے خدا سچے ثابت ہوں گے یا میرا رب۔ قوم کے سردار چونک گئے، غرور اور طنز سے بولے، کیسا فیصلہ؟ حضرت صالح نے فرمایا، 2 باتوں میں سے ایک چن لو، یا تم کوئی نشانی مانگو اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، یا تمہارے یہ بت میرے سوال کا جواب دیں۔ 70 بت اور خاموشی۔ قوم خوش ہو گئی، غرور میں مسکراتے ہوئے اپنے سارے 70 بت کھلے میدان میں لے آئیں۔ حضرت صالح ایک ایک بت کے پاس گئے، اس کا نام لے کر پکارا، آواز دی، سوال کیا، مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ ایک نہیں، 2 نہیں، پورے 70 بت، مگر کسی میں بولنے کی طاقت نہ تھی۔ تب حضرت صالح نے فرمایا، دیکھ لیا، تمہارے خداؤں میں بولنے کی بھی طاقت نہیں۔ اب قوم نے کہا کہ ہم سوال کریں گے۔ 70 سردار منتخب کیے گئے، وہ ایک پہاڑ کے پاس گئے اور تکبر سے بولے،
اگر تم سچے ہو تو اس پہاڑ سے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی نکال دو جس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ ہو۔ حضرت صالح مسکرائے اور پورے یقین سے فرمایا، یہ میرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ عظیم معجزہ۔ حضرت صالح نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جیسے ہی دعا ختم ہوئی پہاڑ لرزنے لگا، زمین کانپ اٹھی، فضا میں خوف پھیل گیا اور اچانک پہاڑ پھٹ گیا۔ اس کے اندر سے بالکل ویسی ہی سرخ اونٹنی نکلی جیسی قوم نے مانگی تھی، اور اس کے پیٹ میں وہی بچہ موجود تھا۔ قوم حیران رہ گئی، آنکھیں کھلی رہ گئیں، دل کانپ اٹھے۔ انکار اور حسد۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کہا یہ جادو ہے۔ اللہ کا حکم آیا، یہ اونٹنی تمہارے درمیان اللہ کی نشانی ہے۔ ایک دن پانی تم پیو گے اور ایک دن اونٹنی۔ اونٹنی کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی تھا، مگر دلوں میں حسد دوبارہ جاگ اٹھا۔ اللہ کی نشانی کا قتل۔ 7 بدبختوں نے چھپ کر منصوبہ بنایا اور ایک دن اللہ کی نشانی اس عظیم اونٹنی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کا بچہ چیخا، آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ایسی دردناک آواز نکلی کہ پوری وادی لرز اٹھی۔ آخری مہلت اور عذاب۔ حضرت صالح غم اور غصے میں آئے اور فرمایا، تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اگر توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ پہلا دن آیا، چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن سرخ، تیسرا دن سیاہ، پھر رات آئی اور حضرت جبرائیل کی ایک خوفناک چیخ نے پوری قوم کو ایک لمحے میں ہلاک کر دیا۔ اب آؤ قوم مدین کی طرف۔ تجارت عروج پر تھی، بازار آباد تھے، لیکن ناپ تول میں خیانت تھی اور دل لالچ سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ فرماتے، ناپ پورا کرو، لوگوں کا حق مت کھاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن قوم ہنستی، مذاق اڑاتی اور حق کو جھٹلاتی۔ بادل میں چھپا عذاب۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک سفید بادل آیا۔ قوم خوش ہو گئی اور بولی یہ تو رحمت ہے، لیکن اچانک بادل سے آگ برسی، زمین دہک اٹھی اور ایک ہولناک چیخ آئی۔ چند لمحوں میں پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کا فیصلہ ہمیشہ حق ہے، ظلم کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔